آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، رانا ثناءاللہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ قدم استحکام کا شکار رہے گا تو معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ استحکام جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ یہ بدبخت اور بے شرم انسان جو ہے یہ صرف اپنی ذاتی سیاست کے لیے جو ہے وہ ملک کا نقصان کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ 3.5 پونے 4 سال میں بھی اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اس ملک میں انتقام لیا، اس ملک میں جھوٹے مقدمات قائم کیے اور اس ملک کو جو ہے وہ اکنامیکلی جو ہے وہ تباہ کر دیا اور ڈیفالٹ کے کنارے پہ لے گیا۔ تو اب بھی اس کی یہی کوشش ہے، اور شوکت ترین جیسے آدمی کا وہ جو آڈیو ویڈیو پکڑا گیا تھا، ریکارڈ ہوا تھا کہ جس میں وہ IMF کے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے وہ پلاننگ کر رہا ہے، اور ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ کپتان کا حکم ہے، ساتھ وزیر خزانہ جو ہے پنجاب کے اور KPK کے جو ہے وہ ساتھ ملوث تھے۔ تو اس حد تک یہ بے شرم ٹولہ جو ہے یہ ملک کا نقصان کرنے پہ تلا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اقتدار نہیں ہے۔ اگر اقتدار ان کے پاس ہو تو اسمبلیاں بھی ٹھیک ہیں اور سارا کچھ ٹھیک ہے، اگر اقتدار ان کے پاس نہیں ہے تو ہر چیز غلط ہے۔ اور اب پوری دنیا سے PMLN کی لیڈرشپ اور ان کیسز کے متعلق جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہیں، شہادت آ رہی ہے کہ یہ جھوٹے کیس بنائے گئے، لیکن یہ بے شرمی سے کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے کیس ختم کروا رہے ہیں۔ وہ بھئی کیوں نہ ختم کروائیں؟ جب ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے، ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور ہمارے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائی کی گئی، تو وہ کیس کیوں نہیں ختم ہونے چاہیے؟ وہ کیس ختم ہونے چاہیے، اور وہ کیس جو ہے اگر ختم ہو رہے ہیں تو وہ عین انصاف ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کیس جو ہے وہ ختم کروا رہے ہیں، حالانکہ ان کیسز کی تو پروسیکیوشن جو ہے وہ وڈرا ہونی چاہیے۔ یہ کیس اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ پروسیڈ کیا جا سکے، اور پوری دنیا سے جہاں سے جو ہے جہاں سے شہادت جو ہے وہ بڑی کریڈیبل ہے، اور یہ خود کہتا رہا ہے کہ جی UK کی ایجنسیز میں جو ہے وہ بڑا میرٹ ہے، یہ ہے، وہاں سے جو ہے وہ میاں شہباز شریف اور شریف فیملی کے متعلق جو ہے وہ ساری چیزیں آئی ہیں کہ دیر واز نو منی لانڈرنگ، اور باقاعدہ وہ ڈیلی میل نے جو معافی مانگی ہے، جو اپنی غلطی تسلیم کی ہے، وہ غلطی انہوں نے کی شہزاد اکبر کے کہنے کے اوپر۔ وہ جو ڈیوڈ روس اس کا نمائندہ تھا وہ آگے وزیر اعظم کو ملا، عمران خان کو ملا، اس نے اس کو ثبوت دیے، اس نے اس کو اس بات پہ لگایا کہ جناب آپ یہ خبر لگائیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ کرپشن کا الزام لگائیں۔ تو اصل میں تو وہ معافی جو ہے وہ ان لوگوں کو مانگنی چاہیے، پوری قوم سے، کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ غلط الزامات لگائے اور غلط پراپیگنڈا کیا۔ رانا صاحب تو ایک کیس احمد ہائی کورٹ میں بھی گیا ہے ڈینیل کا، اس میں آپ کتنا سبسٹینس دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں سبسٹینس کیا ہے؟ وہ اس کی بیٹی ہے، یعنی اس میں کوئی شک ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ اس کی بیٹی ہے، اور اس کے ایک سے زیادہ جو ہے وہ ثبوت ہیں، اور آج تک جو ہے وہ اس نے ڈینائی بھی نہیں کیا، لیکن یہ کہتا ہے جی میرا ذاتی معاملہ۔ بھئی تیرا ذاتی معاملہ کس طرح سے ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کیس جو ہے توشہ خانہ کیس 2+2 4، اس میں اس کی رسیدیں بھی جعلی ثابت ہو گئی، وہ آدمی بھی جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ اب یہ پرسوں جو آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، جس میں وہ مرشد حکم دے رہی ہے کہ جی یہ گھڑیاں جو ہے وہ تم بیچ دو، اب اس کے بعد کوئی بات رہ گئی ہے؟ اس بے شرم انسان کو جواب دینا نہیں چاہیے اس بات کا؟ کیوں نہیں بات کرتا یہ توشہ خانہ کے اوپر کہ بھئی یہ گھٹیا کرپشن جو ہے وہ کیوں اس نے کی ہے؟ یہ کیوں نہیں فرح گوگی کے متعلق جو ہے وہ جواب دیتا؟ یہ کیوں نہیں اس بات کا جواب دیتا کہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ 5-6 ارب روپے کی پراپرٹی کس مقصد کے لیے اس نے جو ہے وہ حاصل کی ہے؟ وہ جو 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگوایا قومی خزانے کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت ہیں، ایسے ثبوت سامنے ہیں کہ ان کی تردید نہ ہو سکتی ہے، نہ آج تک اس نے کی ہے۔ باقاعدہ وہ انتقال ہیں، رجسٹرڈ ڈاکومنٹس ہیں، اور لوگوں کے اوپر، دوسروں کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ بات کتنی جو ہے وہ قابل مواخذہ اور قابل مذمت ہے کہ ایک آدمی دوسروں کے اوپر جھوٹے کرپشن کے الزامات لگائے، دوسروں کے اوپر جو ہے وہ غلط مقدمات بنائے، اور اس وقت خود جو ہے وہ
اسی قسم کی جو ہے وہ یعنی کرپشن میں جو ہے وہ ملوث ہوں. جب یہ ہمارے اوپر ہماری لیڈرشپ کے اوپر جھوٹے مقدمے بنوا رہا تھا اس وقت جو ہے یہ خود اس قسم کی کرپشن میں جو ہے وہ ملوث تھا. خود نشہ کرے, خود جو ہے وہ منشیات استعمال کرے اور منشیات جو ہے وہ اس کے مقدمے جو ہے وہ ہمارے خلاف. میں نے تو کہا تھا کہ بلڈ ٹیسٹ کراؤ اس کا بھی اور میرا بھی, اور جس کے بلڈ سے جو ہے وہ منشیات کی امیزش نکلے اسے یہاں پہ آگے پیش ہونا چاہیے, اسے یہ کیس جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا نواز شریف جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں, ان کی تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. یہ بتا دیں کہ دسمبر میں وہ واپس آ رہے ہیں یا جنوری تک آ جائیں گے؟ دیکھیں جی, پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے اپنے لیڈر سے کہ آئندہ جو الیکشن ہے, بھلے جنرل الیکشن اکتوبر میں ہوں یا کوئی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو, توڑی جائے, تو وہ الیکشن جو ہے وہ مارچ میں ہو, اپریل میں ہوں. میاں نواز شریف صاحب سے پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں, وہ پارٹی ٹکٹس کا فیصلہ کریں, وہ پارٹی منشور جو ہے اس کا اعلان کریں, وہ عوام سے وعدہ کریں, وہ عوام میں جائیں پارٹی کے ساتھ. اور اس ریکویسٹ کو میاں نواز شریف صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اس لیے جیسے ہی ضرورت محسوس ہوگی, اگر یہ اسمبلی توڑتے ہیں تو ویسے بھی ہماری پارٹی کے صدر اور موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہونے کے ناطے شاید وہ الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکیں گے, تو ایسی صورت میں اور بھی پھر زیادہ ان کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوگی. تو اس لیے جیسے ہی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور پارٹی کو لیڈ کریں گے. باقی اس نے جو یہ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے, وہ جس طرح سے میں نے مثال دی تھی کہ مراسی کے بیٹے کی طرح یہ چھت پہ چڑھ کے کھڑا ہو کے جی میں آج توڑ رہا ہوں, میں کل توڑ رہا ہوں, اب میں 20 تاریخ کو توڑوں گا, اب میں جو ہے وہ اس مہینے کے آخر میں توڑوں گا. تو وہ میں نے پھر کل بات کی تھی کہ اس ڈرامے کو چھوڑو, اسمبلی توڑ کے اگر الیکشن تم چاہتے ہو تو توڑو اسمبلی, ہم الیکشن کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. رانا صاحب, شہباز گل کے حوالے سے ایک تو ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا پنجاب میں ان کی حکومت کے اندر, اور دوسرا شہباز گل کے حوالے سے یہ شنید ہے کہ وہ پاسپورٹ واپس چاہتے ہیں, وہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں. تیسرا, عمران خان نے پرسوں ملاقات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کی پالیسیز کو جنرل عاصم منیر لے کے چل رہے ہیں, اور وہ خواہش یا امید یہ کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی عاصم جو ہے وہ جنرل باجوہ کی پالیسی کو لے کے نہیں چلیں گے. دیکھیں, جہاں تک میری جناب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے. انتخابات کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے اور گفتگو کی ہے, اور یہ آپ نے براہ راست دیکھی ہے.